एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत इस चैनल पे। मैं हुमायूं कैसर, और पिछली मरतबा आपसे बात हुई थी कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में, और हमने एटीट्यूड की बात कही थी। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब में से कई एक हैं जिन्हें कुछ और सवाल उठाए हैं। मुस्तकबिल में अगर जब बिहेवियर की बात करूँगा तो एटीट्यूड की बात वहाँ भी करूँगा, और कुछ ने कहा ये सिलसिला आप जारी रखें। आज इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और इससे पहले आज हम किस चीज़ की बात करेंगे, हम आगे बढ़ें, हम ये देखें ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन। एक मरतबा फिर जो प्रोसेस है वो आप देख रहे हैं क्या है, और बीच में ब्लू में वो भी दिख रहा है नॉइस या बैरियर, और उसी की बात होगी आज। और आज हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की जब हमने बात की तो इंसान की फिजियोलॉजी, मेरी एज अ स्पीकर या आपकी एज अ स्पीकर, या लिखने वाला या देखने वाला या सुनने वाला, सबकी फिजियोलॉजी जो है जिसका इसका ताल्लुक उससे है। फिजियोलॉजिकल नॉइजेस में पहली बात करेंगे फटीग या थकावट की। इससे आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं कि अगर मैं दिन को थका हूं और शाम को मुझे कहीं कोई बात करनी है तो मैं वो डिलीवर नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना चाहिए। मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी काम हो जाए, मैं बोल लूं, मुझे कुछ लिखना है लिख लूं, इतनी फुर्सत नहीं है, हिम्मत नहीं है बेहतर। और सुनने वाला अगर जिस्मानी तौर थका हुआ है, जहनी तौर थका हुआ है, तो हम उम्मीद नहीं करेंगे जो हम बात करेंगे या कहेंगे उसे वो पूरी तरह समझ पाएगा। क्योंकि अगर आपका जहन थका है, जिस्म थका है, तो कंसंट्रेट नहीं करेंगे बहुत चीज़ों पे, अवॉइड करेंगे बहुत सी चीज़ें। अब फटीग का ताल्लुक है फिजिकल एंड मेंटल, बहुत फटीग। अब आप अपने इर्द गिर्द देखें, खुद देखें। अगर आप टीचर हैं, सुबह की क्लास में आप कितने फ्रेश होते हैं आखिरी में। आप स्टूडेंट हैं, देखें सुबह की क्लास में आप कितने चौकन्ने होते हैं, आखिरी क्लास में कितने। अगर आप कहीं किसी का लेक्चर सुनने गए हैं, कोई फंक्शन है, कहीं है, तकरीरों की आदत है हमें, तो 5 के बदले 15 मिनट करते हैं। 5 ने की, छठे की बारी जब तक आई आप सुनना नहीं चाहते हैं। यू आर ऑलरेडी मेंटली टायर्ड इफ नॉट फिजिकली। अगली बात है इलनेस, बीमारी। मामूली बीमारी होगी, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, खांसी जुकाम, कोई ऐसी तकलीफ है तो ये एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन में, बोलने वाले के लिए भी, सुनने वाले के लिए भी। क्योंकि जिसके सर में दर्द है, अगर मैं बोल रहा हूं तो वो कहाँ मेरी बात पूरी तरह सुनेगा, वो किसी और चीज़ में है, कोई और चीज़ उस पर दबाव डाल रही है। और यही मामला है कि अगर मैं बोलने वाला हूं और मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मुझे सर दर्द है, जिसमें मेरे दर्द है, कोई और तकलीफ है, तो मगर बोलना ज़रूरी है। पूरी तरह बात कर नहीं पाऊंगा, बहुत चीज़ें स्किप हो जाएंगी, क्योंकि मैं फिट नहीं हूं फिजिकली उस वक्त। अब जो ये इलनेस की बात है, ये इतनी ही नहीं है जितनी मैंने आपको कही, ये तो मामूली बात है। कोई ऊंचा सुनता है, किसी को कम दिखता है, किसी की डिफिकल्टी ये है कि उसके बोलने में रुकावट है, तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ। और अगर जो सुन रहा है उसको साफ नहीं दिखता है और मैं उनको चार्ट दिखा रहा हूँ, और मैं उनको एक्शन दिखा रहा हूँ, मैं उनको तस्वीरें दिखा रहा हूँ अपने दूर से, वो नहीं देख पाएंगे, वो नहीं समझेंगे, वो आधी ही बात समझेंगे। दैट्स द बैरियर देन बिटवीन व्हाट आई एम सेइंग एंड वांट टू कन्वे एंड व्हाट फाइनली दे आर अंडरस्टैंडिंग। कोई ऊंचा सुनता है, वो थोड़ा दूर बैठा है, मैं समझता हूँ ये बात समझ नहीं रहा है, लेकिन मैं पूछता नहीं हूं कि आपका अटेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि वो कम सुन रहा है या सुन ही नहीं रहा है। आपने देखा होगा बारहा बुजुर्ग लोगों को सड़क के बीच में साइड से चल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, आपने हॉर्न किया, वो नहीं हटे, तो हम खफा हुए, गुस्सा आया। एक लेवल के बाद इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कान की ऐसी तकलीफ होती है, आम बातें सुनते हैं, लेकिन कुछ डेसिबल के बाद और एक लेवल की पिच पे जब बात चली जाती है, आवाज चली जाती है, उसके बाद वो नहीं सुनते हैं। वो जहाँ तक तकलीफ का ताल्लुक है, बीमारी का ताल्लुक है, कुछ मामूली चीज़ें हो गई, हेड एक हो गया, बॉडी एक हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, छोटी मोटी कमर में कभी दर्द हुआ, एक बात है, ये देर पा नहीं है। लेकिन अगर डिस्लेक्सिया देर पा है,
ऑटिज्म है, देर पा है, बात समझने में टाइम लेता है, बात बोलने में टाइम लेता है, हकलाता है। अब कहते हैं मेरे सामने बोल ही नहीं रहा है, इतनी बातें मैंने की, पूछ रहा हूँ, कहता ही कुछ नहीं है। कभी जज ही नहीं किया कि ये तो हकलाता है, ये शर्मा रहा है, इसलिए इलनेस को थोड़ा आगे ले जाते हैं। ये सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स अगर सुनने वाले में है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम्युनिकेट एंड यू टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। ये ध्यान रखना है, ये बैरियर हमें ब्रेक करना है। आगे कैसे करेंगे ये बात भी करूंगा, मैं बैरियर्स की पहले बात कर रहा हूँ। इलनेस और इंजरी कैन कॉज फैटीग, इट कैन कॉज पेन, इट कैन कॉज फिजिकल इम्पेयरमेंट, मे बी फॉर टाइम बीइंग, किसी की लाइफ लॉन्ग है, और अदर सिम्टम्स में होकर जिससे कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम्युनिकेट इफ आई हैव देम, एंड इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इफ आई डू नॉट एड्रेस दीज थिंग्स। अगला फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है उसका ताल्लुक मेंटल हेल्थ से है। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अगर बोलने वाला या कम्युनिकेट करने वाला इससे दो चार है तो उसकी बातों में ये आ जाएगा, और उसकी बातों की एक डायरेक्शन हो जाएगी जिसमें ये रिफ्लेक्ट होगा, ये दिखेगा, और वो बात करेगा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो एंजाइटी से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, स्ट्रेस से गुजर रहा है। अब सुनने वाले की बात देखिए, अगर वो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से गुजर रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं और आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, ये लोग किससे, ये आदमी, ये शख्स किससे गुजर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पर्सन यू आर हार्मिंग द पर्सन। इसमें एक एक लफ्ज ऐसे लोगों के साथ चुन के बोला जाता है, बिकॉज वन रॉन्ग वर्ड, वन रॉन्ग सेंटेंस, वन सेंटेंस ब्लेमिंग द पर्सन can have an effect which might be very bad or dangerous for the person. जब आप स्ट्रेसफुल आदमी के साथ बात कर रहे हैं, डिप्रेस्ड या एंग्जाइटी वाले के साथ बात कर रहे हैं, तो चुन चुन के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। अगर कोई शख्स, कोई बच्चा, कोई लड़का, लड़की इम्तिहान में नाकामी से जूझ रहा है, पढ़ रहा है, कहता है मुझे समझ नहीं आता है, कोशिश कर रहा है, कामयाब नहीं हो रहा है, उसके साथ अगर आप बात करेंगे कि तुम फेल होता रहता है, इसकी क्या वजह है, और बाकी तो पास हो रहे हैं, एक तो बैरियर भी हुआ और उस पर स्ट्रेस बढ़ गया, उसकी एंजाइटी बढ़ गई। इसका मामला ऐसा है कि अगर यही बात आपको कहनी है तो आपको कहना है कि तुम तो इतनी कोशिश कर रहे हो, कामयाबी नहीं मिल रही है, तो हम देखेंगे इसका वजह क्या है इसकी, और क्या कहीं तुम गलत डायरेक्शन में मेहनत तो नहीं कर रहे हो, और कंपैरिजन छोड़ देंगे। इफ यू वांट टू अवॉइड बैरियर्स इन कम्युनिकेशन विद सच पीपल, कंपैरिजन छोड़ देंगे और उनकी जो हालत है उसको हाईलाइट करना छोड़ देंगे। और अगर सामने वाले की ये चीज़ें जो हैं उनका हमने ख्याल नहीं रखा, तो मामला ये है कि बात नहीं हो पाएगी, वो बात नहीं समझेगा आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि उसके जहन की कैफियत कुछ और है, और हम अपनी तौर से जैसे उसके साथ बात करते हैं जैसे कोई एंग्जाइटी, कोई फियर, कोई डिप्रेशन नहीं है, इसके साथ भी, तो वो बात पार नहीं होगी और द पर्सन में रिजेक्ट इट आउटराइट। और जो स्ट्रेस्ड आदमी है उससे सोच समझ के बात की जाए, उसका स्ट्रेस बातों से बढ़ाया ना जाए। और अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो बेहतर है कि पहले मैं अपने स्ट्रेस को हैंडल करूँ। एंग्जाइटी है मुझ में, डिप्रेशन है, इससे पहले कि मैं दूसरे को अपनी बातों से डिप्रेस कर दूँ। अब ये कैसे होगा? इसके लिए आपको उन लोगों से मिलना है जो ये दूर कर सकते हैं। ये हर आदमी का काम नहीं है, ये सोशल मीडिया का काम नहीं है। एक और चीज़ भी है, इसी से ताल्लुक़ है उसका, जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो कोई दवाई खाता है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त पे असर पड़ा है, जिसकी वजह से थोड़ा उसमें ड्राउजीनेस या डिजीनेस रहती है, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, और मैं इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बात समझी जाएगी। ये आप पर्सनल, इंटरपर्सनल और पर्सनल रिलेशनशिप में, ये क्लासरूम या बड़े गैदरिंग की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत लोग हैं हम में जो कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं। कोई हाई ब्लड प्रेशर की खा रहा है, कोई कोलेस्ट्रॉल की खा रहा है, कोई गाउट की खा रहा है, कोई थायराइड का इशू है उसकी खा रहा है, कोई खा रहा है शुगर की प्रॉब्लम है उसकी। तो ये बात समझें
کہ ان میں کوئی ایشو ہے جو ان کے اختیار میں نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات سننے یا سمجھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ہم کو ان کو ایسے ایڈریس کرنا ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو وقت لگے گا، ان کو تھوڑی مشکل ہوگی اور کچھ چیزیں مس ہو رہی ہیں ان سے، اس پہ خفا نہیں ہونا ہے. ایک اور بات ہے کمیونیکیشن میں بڑی اہم، جن سے میں بات کر رہا ہوں وہ ڈسکمفرٹ میں، دے آر ناٹ کمفرٹیبل say on their chairs on the ground wherever they are sitting. چاہے اگر لکھنے کا کام کر رہے ہیں وہاں بھی ڈسکمفرٹ میں، تو وہ چاہیں گے جلد سے جلد یہ معاملہ ختم ہو جائے، یہ تکلیف دور ہو جائے. اور اگر میں بولنے والا ہوں اور میں ڈسکمفرٹ میں ہوں، میں بھی چاہوں گا جلد سے بورڈ اتر جائیے، کام ختم ہو، مجھے چھٹی دو یار، بہت ہو گیا. یہ ڈسکمفرٹ کیسی ہوگی؟ بہت زیادہ سردی ہوگی کمرے میں، بہت زیادہ گرمی ہوگی کمرے میں، بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہوگی کمرے میں یا جگہ پہ جہاں میں موجود ہوں. اور آپ کو ایک ایگزامپل آپ کے لیے ہے، سردی میں ایگزام دیتے ہیں بچے، ہال میں کہا جاتا ہے گرمی کا انتظام ہوگا، ہوتا کبھی نہیں ہے. اب وہ ہال میں بیٹھے ہیں لکھ رہے، ہاتھ ٹھنڈا، پیر ٹھنڈے، ڈیسک ٹھنڈا، جس پہ ہاتھ رکھ کے لکھ رہے ہیں، تو کیا لکھ پائے گا؟ وہ لکھتا تو ہے لیکن ڈسکمفرٹ میں ہے. بہت سی پریشانیاں اس کے ذہن پہ ہیں جن کا تعلق اس کے ایگزام یا کوشچن سے نہیں ہے، جس کا اثر اس کے جواب پہ ہو رہا ہے جب وہ جواب دے رہا ہے. یہ تو رہے گا اس کے ساتھ. تو اسے ہم کہتے ہیں یہی کہ ڈسکمفرٹ میں اگر آدمی ہے تو اسی لیے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا. Get the person out of discomfort before you talk to him, or get the person out of discomfort before you give him a chance or her a chance to reply, understand or say something. Discomfort بولنے والی کی بھی ہوتی ہے کہ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں خود ہی کمفرٹ میں نہیں ہوں، تو جو ڈسکمفرٹ میں فیل کر رہا ہوں اس کا اثر میری بات چیت میں ہوگا، میں مانوں یا نہ مانوں، میں سمجھوں یا نہ سمجھوں، ڈیفینیٹلی ہوگا. اور میں آپ تک وہ بات پہنچا رہا ہوں جو اسے بہتر پہنچائی جا سکتی تھی. اور اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، عام طور پہ میں نے نہیں سنا لوگوں کو فزیولوجیکل پرابلمز میں، ایشوز میں اس کی بات کرتے ہوئے. یہ ہے ہنگر اینڈ تھرسٹ. اگر جن سے میں بات کر رہا ہوں اس میں زیادہ لوگوں کو بھوک لگی ہے، دے آر ہنگری، پیٹ کی آگ ہے لگی ہے. اگر آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ بیٹھے ہیں وہاں 4 گھنٹے ہو گئے، 2 گھنٹے ہو گئے، یا میں جس سے میرے سامنے گھر میں بیٹھا ہے، دوست بیٹھا ہے، ہی از ہنگری، اور میں اس کو فلاسفی آف لائف سنا رہا ہوں، میں اسے کرکٹ ڈسکس کر رہا ہوں، فلمیں ڈسکس کر رہا ہوں، دنیا بھر کی باتیں کر رہا ہوں، سائنس سمجھا رہا ہوں اس کو. کئی کہ پہلے یار کچھ کھا لیتے، مجھے بھوک لگی ہے. اس کی توجہ بھوک کی طرف زیادہ جائے گی، آپ کی یا میری طرف کم جائے گی. یہی حال پیاس کا ہے. اگر آپ پیاسے ہیں اور بول رہے ہیں، پانی اویلیبل نہیں ہے، آپ کو بھی بھوک لگی ہے، بات کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کام جلدی کرنے کی کوشش کریں گے، اچھا ہو یا نہ ہو. لسنر تھرسٹی ہے اور تو وہ انایزی ہوگا، وہ ڈسکمفرٹ میں ہوگا، تو وہ بات چاہے گا جلدی ختم ہو، یا وہ پانی کی تلاش میں، اگر وہ کھانے کی تلاش میں دائیں دیکھے گا کب دیں گے، یا دے گا بھی آدمی کے نہیں، یہ کھلائے گا بھی کچھ کے نہیں، پلائے گا بھی کچھ کے نہیں. یہ ہیومن نیچر ہے، یہ کوئی یہ لالچ کی بات نہیں ہے، یا وہ کوئی غلط آدمی نہیں ہے اس لیے کر رہا ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طرح کی انٹاکسیکیشن لیتا ہے، کوئی نشے والی چیز لیتا ہے، تو اس سے آپ بات کریں یا نہ کریں آلموسٹ سیم ہوتا ہے. کیونکہ اس صورت میں وہ کچھ اور سمجھتا ہے، اس کا کچھ اور مطلب نکالتا ہے، اور بہت کچھ نہیں سمجھتا ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ سمجھا ہے. کیونکہ اس کا دماغ جو ہے دیٹ کمپلیٹلی کلاؤڈڈ، وہ کسی اور دنیا میں ہے. اچھی ہے بری ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں. ڈراؤزینس الگ ہے، ڈیزینس دوائی کے لیے الگ ہے، وہ مجبوری ہے. فزیولوجیکل پرابلمز میں، ایشوز میں اس کی بات کم ہوتی ہے. وہ ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں بہت تیز بولتا ہوں، چاہے گھر کے لوگ ہوں، دوسرے لوگ ہوں، یا کہیں پبلک میں ہوں.
میری ایک رفتار ہے، میں کہتا ہوں میں ایسا ہی ہوں، تو آپ اپنے لیے ایسے ہیں، دوسروں کے لیے کیوں ایسے ہیں؟ وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ کی رفتار بہت سست ہے، وہ بور ہو رہا ہے سننے والا، تو یار کب ختم کرے گا؟ یہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے بہت لوگوں کے ساتھ، وہ اپنی بات ریپیٹ کر کے 2 منٹ کی بات 5-7 منٹ میں آپ کو کہتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور کم ختم کرے گا، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آپ بیچ میں اگنور کرتے ہیں. یہ فون پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شروع ہو گیا اور وہ مدعے پہ آنے میں ٹائم لگاتا ہے، یہاں وہاں کی یہاں کرا، تب تک آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں گھر میں، فون یہاں رکھا، ہاں کچھ سن نہیں رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ بولنے والے کو بھی سمجھنا ہے کہ میں جلدی پوائنٹ پہ آؤں، میں زیادہ اونچا بولوں یا بہت دھیما بولوں، ایسے سننا پڑتا ہے. اچھا آپ نے یہ کہا، نہیں میں ایسے ہی بولتا ہوں. ارے ٹھیک ہے، کسی حد تک اپنے ساتھ ایسے بولو، پھر یہ تو سوچنا ہو گیا نا، بولنا تھوڑی نہ ہو گیا. بولنا ہے تو دوسرے کو سننا ہے، اگر ساتھ بھی بیٹھا ہے اس کو، اگر دور بھی بیٹھے ہیں ان کو، اگر ویسی سچویشن ہے. یہ ایک بھی معاملہ ہے بڑا الٹا. اسپیکنگ ٹو فاسٹ، اسپیکنگ ٹو سلو از اے بیریئر ان کمیونیکیشن، اے فزیولوجیکل بیریئر. جو بات میں نے کہی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اپنی سراؤنڈنگز کے ساتھ ایگزامپل استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں میں یہ کرتا ہوں یا جو مجھ سے مخاطب ہے وہ یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اب ہم اس جانب آتے ہیں کہ امپیکٹ کیسے کم کیا جائے فزیولوجیکل نوائز کا. اسے کم کیسے کیا جائے؟ پوری طرح رد نہیں ہو سکتا، کم تو ہو سکتا ہے. پہلی چیز ہے ون شوڈ بی اویئر آف ونز کمیونیکیشن نیڈس اینڈ ایبلٹیز. آپ سوچتے ہیں کہ لوگ اونچا سنتے ہیں تو نزدیک جا کے بات کی جائے، شور جہاں ہے وہاں ان سے بات نہ کی جائے، وہاں لے جایا جائے جہاں کم شور ہو. اگر ایسی سچویشن گیدرنگ میں بھی ہے وہاں سب کو چپ کرایا جائے، پھر بولا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کی بات نہیں سن پائیں گے. تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ آپ سچویشن بدل دیں بات کرنے کی، ان کے لیے بہتر سچویشن میں آئیں. ٹریفک میں گاڑی میں شاید وہ بات نہ سنیں، جب آپ کہیں جا کے بیٹھیں گے وہ بات آپ کی سنیں اور سمجھیں. یہ بات ہے لوکیشن چینج کی. میں نے کہا بی اویئر آف دا پرسنز کمیونیکیشن نیڈس اینڈ ایبلٹیز. یہ میری بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اور وہ کیسے سمجھتا ہے. اسپیک کلیئرلی اینڈ سلولی، اسپیس یور ورڈس، لفظ پہ لفظ نہ چڑھائیں. اوائڈ یوزنگ کمپلیکس لینگویج ود لاٹ آف جارگنس، محاورے وغیرہ یہاں وہاں کی بڑی زبردست زبان استعمال کرنے کی عادت. ڈھونڈ کے لفظ لائے ٹھوس دیے، سمجھا کوئی نہیں، کمیونیکیشن فیلئر. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نیڈز اینڈ ایبلٹیز. جو سمجھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس کی دھیان میں رکھیں، اپنی قابلیت نہ دکھائیں، اپنی قابلیت کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. ایک اور چیز ہے فزیولوجیکل بیریئر دور کرنے کے لیے، آنکھوں کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، جسم کا استعمال. ہاتھ استعمال کیے، آنکھیں استعمال کی، آئی کانٹیکٹ کیا، اور اپنے جسم کا پورا استعمال کیا بات اس تک پہنچانے میں. اور آپ جانتے ہیں کہ پاز دینا، آواز اونچی کرنا، آواز نیچی کرنا، سٹریس دینا، رکنا، اور ہاتھ کے ایکشن، ایسے ایکشن نہیں، یہ ایکشن، یہ سب کچھ کنوے کرتے ہیں. بٹ ڈونٹ بی ہارش ان یوزنگ دیز ایکشنز آف یور باڈی. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ باتوں میں بات پھر سے دہرائی جائے، جس کا پتہ ہے کہ وہ دیر سے سمجھتا ہے، کم سمجھتا ہے، یا بہت سی چیزیں اس سے مس ہوتی ہیں. تھوڑا سمرائز کیا 10 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد، ہم یہ بات کر رہے تھے. ایسی بات اگر ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ اسے ذہن میں یہ بات رہے، اور اگر کلاس ہے، گیدرنگ ہے وغیرہ ہے، اٹس آلویز بیٹر ٹو سمرائز آفٹر 10-15 منٹس. ہم یہاں سے یہاں تک پہنچے، یہ بات ہوگی، اس کا یہ نتیجہ ہے یا یہ ہے، آگے بڑھیں گے اس بات کو لے کے ایسے ہے. ایک تو ریفریش ہو جاتی ہے میموری، اور جن سے مس ہوا ہو یا دیر سے سمجھے ہوں وہ پھر سمجھ جاتے ہیں. اس میں ایک اہم بات ہے، بی پیشنٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. صبر ضروری ہے. اگر میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کو کوئی فزیولوجیکل پرابلم یا دیر پا ہے، یا فار دیٹ مومنٹ ہے، یا کچھ دنوں کے لیے ہے، صبر کرنا ہے، پیشنس دکھانی ہے، اور ان کی سچویشن سمجھنی ہے. ہیو ایمپیتھی ود دیم، کہ اگر مجھ میں یہ ہوتی، اس وقت کمی میں کم سن رہا ہوتا، میرے جسم میں درد ہوتا، مجھے بھوک لگی ہوتی، تو میں اس بات کو کیسے سمجھتا، میرا ریئیکشن کیا ہوتا، اس کو انڈرسٹینڈ کر کے. اگر تھوڑا سمرائز کروں جو ابھی میں نے کہا، مینیج فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ٹو دا نوائز، امپورٹنٹ ہے. بی اویئر آف دا سائنس آف ڈسکمفرٹ
اور ادر ایشوز ان دا پیپل یو آر ٹاکنگ ٹو, جن سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو سائن دکھتے ہیں ہل رہے ہیں ایسے ایسے, وہاں دیکھ رہے ہیں, یہاں دیکھ رہے ہیں, انہیں کوئی معاملہ ہے یا میرے بولنے میں یا ان کے سمجھنے میں, یا ایک بیریئر ہے, بات پہنچ نہیں رہی ہے, ان کو مزہ بھی نہیں آ رہا ہے, دلچسپ نہیں ہے, ہو بھی دلچسپ ان کے لیے نہیں لگ رہی ہے اس وقت. اس پہ نظر رکھیں اور اپنا ایٹیچیوڈ اور طریقہ بات کرنے کا کہنے کا بدلیں. اور اگر زیادہ لمبی بات ہے تو بیچ میں چائے پی لی, اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں, کچھ اور بات کی, 10 منٹ ریلیکس کیا, بڑی گیدرنگ میں ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں, کسی کے ساتھ ہیں, گیو دیم اے بریک فار 5 منٹس. اگر آپ کلاس میں یو کانٹ بریک کلاس کے باہر چلے جاؤ, وہیں کہیں گے 5 منٹ ہم جوک شیئر کریں گے, کچھ کریں گے, ماحول پھر ریلیکسڈ ہو جائے اور پھر بات شروع ہو جائے. اور ایسا بھی ہوتا ہے اس میں کہ ایکسپلین ٹو دا پرسن واٹ از گوئنگ آن. کچھ ہیں کہ وہ حالات ماحول دیکھ کے کچھ اور مطلب نکالتے ہیں اس کا, ان کو بتائیے یہ ایسی بات نہیں ہے, اصل میں یہ ہو رہا ہے, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ کیا جا رہا ہے, اس سے پہلے کہ وہ اپنا دماغ اس طرف بند کر دے, وہ ڈیفینسو ہو جائے ایسے, تو اس کو ریلیکس کرائیں. آپ سمجھیں کہ اس کا اس وقت جو ایشو ہے وہ ہر چیز کو واپس بھیج رہا ہے. His defense mechanism has started instead of understanding. Maybe because you should not ask a question. Maybe he or she is not understanding it and is afraid that something may happen which will expose him or her. یہ سمجھیں, پوسچر سمجھیں لوگوں کے. ایک اور بات بڑی اہم ہے, اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید میری بات سمجھی نہیں جا رہی ہے, there are physiological barriers, یا میں سننے والا ہوں اور میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, تو شرمائیں نہ, یہ بات کہیں, یہ بات کریں. اگر آپ گروپ میں نہیں کر سکتے ہیں, الگ مل کے اس شخص سے, اور جب آپ کو ایشو ہے بات کرنے میں یا سمجھانے میں, تو ان کو بھی ایشو ہو سکتا ہے جو سن رہے ہیں. اب میں سننے والے کے پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں, کمیونیکیشن میں اگر میں سن رہا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے میں کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہوں, میں فوکس نہیں کر پا رہا ہوں, میں چیزیں ریلیٹ نہیں کر پا رہا ہوں, اور مجھے یہ چیز پتا تو ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, تو اس کا اظہار کیجئے. آپ کا کیا ایشو ہے یا میرا کیا ایشو ہے جب میں سن رہا ہوں, اٹ ول بی ایڈریسڈ. ہو سکتا ہے آپ کی کوئی فزیولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے آپ میڈیکیشن پہ ہو سکتا ہے آپ کو پین ہو, اسٹریس یا انگزائٹی سے گزر رہے ہوں, اور آپ یہ چیزیں لے رہے ہیں, دوائی کھا رہے ہیں, باقی چیزیں ہیں, لیکن آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے یہ ہے کہ میں کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہوں, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, مجھے وقت لگ رہا ہے, میرا دماغ بھٹک رہا ہے. جب آپ یہ بات کریں گے, کسی سے وہ بتائے گا آپ یہ لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ ان کی وجہ سے آپ کو یہی ایک ایشو ہے, اور آپ ویسے ایسی بات نہیں کہ آپ بات نہ سمجھیں. جاتے جاتے یہ بات کہوں گا کہ بی پیشنٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ود دوز پرسنس ہو آر فیسنگ فیزیولوجیکل نوائز ان کمیونیکیشن. جو میں نے باتیں کی, all those physical noises may be one of them, may be more than one of them. اور یہ یاد رکھیں ان کے اختیار میں شاید نہ ہو وہ فیکٹرز, وہ چیزیں جو ان کی بات سمجھنے میں مشکل پیدا کر رہی ہیں اور وہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ان کے اختیار میں نہ ہو. آپ دیکھ لیں شروع سے جو میں نے بات کہی, النیسز کی, پھر نیورولوجیکل ایشوز کی, پین کی, ہنگر کی, اور لیٹ انڈرسٹینڈنگ کی, باقی چیزوں کی, اس سے ریلیٹڈ ایشوز کی, یا دوائیاں کھانے کی, وہ ان کے اختیار میں نہ ہو, مجبوری ہو. اس کا دھیان بہت رکھنا ہے while communicating to people. اور ہر ایک شخص کو ہم نہیں جانتے اس کا کیا ایشو ہے, تو صبر بہت ضروری ہے, بی پیشنٹ, اور الفاظ کا چناؤ بہت بہتر ہو ہر ایک کے ساتھ, زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ. اور جب آپ زیادہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہے ان میں سے کس کو ایسی کوئی تکلیف ہے, تو سب کے ساتھ اسی طرح بات کی جائے کہ یہ سارے اس امپیئرمنٹ سے گزر رہے ہیں, تاکہ وہ آدمی آئسولیٹ بھی نہ ہو وہ شخص, اور ان کو تو مشکل نہیں ہے تو سمجھ جائیں گے, کہیں گے کچھ زیادہ سمجھا رہا ہے, لیکن اس کا وقت ضائع نہیں ہوگا, جو وہ سمجھنا چاہ رہا ہے وہ سمجھ جائے گا. I am getting some physical noise. You must have heard that. اگلی بار فزیکل نوائز کی بات کریں گے. اس وقت اجازت چاہیں گے, اور جیسے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رکھیں, کوشش کروں گا جاری رکھنے کی.
Thank you for your suggestions and feedback.